کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1, عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سمو, ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے, یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے, یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چرپائی پہ لٹا کے لاٹیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا, اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس میں تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام؟ بھائی یہی اسلام ہوتا ہے. جی تو آپ نے ملاحظہ کیا, دراصل یہ ایک ویڈیو انجینئر صاحب نے ایک بڑی طویل ویڈیو اپلوڈ کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف, اور اسی کے اوپر آج ہم اس کے ایک پارٹ کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا, کہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا, اور وہ پلوش شاہ لڑکی کون تھی وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے, اور یہ سوال کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور اس کے اوپر آپ کو مرزا صاحب کا دوسرا دجالی چہرہ بھی دکھائیں گے کہ آپ نے خود بتانا ہے کہ دجالیت کیا ہے, کہ کبھی اپنی ایک سائڈ فیس کی دکھا دینی, کبھی دوسری سائڈ دکھا دینی. یعنی آپ کو بھی دکھاتے ہیں, پہلے تو وہ دیکھ لیجئے کہ مرزا صاحب اسلامی نظام کے حوالے سے یا پاکستان کے نظام کے حوالے سے خود سے کیا کہہ چکے ہیں, اور دوسری طرف ایک وہ لڑکی یا سیکولر لڑکی جو ایک بظاہر ایک دو چیزوں کو دیکھ کے اس کو اسلامی معاشرہ قرار دے رہی تھی, اس کی اپنی حقیقت کیا ہے وہ بھی اس کے بعد ملاحظہ کیجیے. پہلے ذرا دیکھیے مرزا صاحب اسلامی معاشرے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اور ایک چیز ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا, کسی سیانے نے بہت زبردست بات کہی تھی کہ مرزا کا سب سے اچھا علمی رد مرزا خود کرتا ہے. یعنی اپنی پرانی سٹیٹمنٹ سے اس کی کوئی اور ہوتی ہیں اور نئی کچھ اور ہوتی ہیں, اور وہ بھی کیوں ہوتی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کے بعد. تو آئیے ذرا مرزا کا پرانا چہرہ دیکھیے اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے. پاکستان بھی مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک تو نہیں ہے بھائی. جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے, اسلامی ملک ہوگا. یورپ اور امریکہ اسلامی ملک ہے, ہمارا مسلمان ملک ہے. بڑی گہری بات میں نے کی ہے. Due to bad economic and law and order conditions in country, can we move to abroad for satisfied and peaceful life? بالکل ہم تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں, بالکل جائیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ مسلمان ملک سے اسلامی ملکوں میں چلے جائیں. پاکستان مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک کو نہیں جائیں. وہ اسلامی ملک ہے جدھر امن ہے, پاکستان مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک کو نہیں جائیں. اسلامی ملک. جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا تھا, یعنی خود پاکستان کو غیر اسلامی ملک ثابت کر رہا تھا, غیر اسلامی معاشرہ ثابت کر رہا تھا, اور بلکہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو پروموٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے نکل جائیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا تھا پھر آپ خود سوچیں, یہ کیا لبرلز کو سپورٹ نہیں تھی, سیکولرز کو سپورٹ نہیں تھی, یا جو لوگ پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اسلامی لحاظ سے, وہاں پہ کوئی کام نہیں ہونے دینا چاہتے, کیا یہ ان کے لیے ان کا ورک آؤٹ نہیں تھا؟ تو کیا تھا؟ اب آپ کو اگلی ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پلوش شاہ کی پروفائل بھی دکھائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا سمجھتی ہے داڑیوں والوں کو یا پھر پگڑیوں والوں کو جو اس کے علاقے کے اندر ہیں, یا پھر ان لوگوں کو جیسے منظور پشتین جیسے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کی کیسے وہ دلالی کرتی ہے. جیسے مرزا سیکولرز کی دلالی کرتا ہے اسی طریقے سے وہ کیا کام کرتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے ذرا سنیے اس بات کو کہ یہ جو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا وہ مرزا کے مطابق کیوں ہوتی ہیں, وہ ذرا سنیے. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے. اور دیکھیں کس نے اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میری سٹیٹمنٹ میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں الحمدللہ, پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں. جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں. جی سن لیا یہ کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ذلیل کرتا ہے. تو آپ خود مرزا اور اس کے مقلدین بتا دیں کہ یہ دجالیت نہیں ہے تو کیا ہے. جب اپنا الو سیدھا ہو تو اس کو پاکستان کے ایک خاص علاقے کو یا پاکستان کو اسلامی قرار دے دینا, نہیں تو اس کو غیر اسلامی قرار دے کے اس کو کہنا یہاں سے نکل جاؤ. آپ خود سوچئے یہ مرزا کس لیول کے اوپر فائز ہے, کیا یہ دجالیت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اچھا جی اب چلتے ہیں پلوش شاہ کی پروفائل کے اوپر. آپ اس کی پروفائل کو جب وزٹ کریں گے نا, ویسے جب یہ معاملہ ہوا تھا تو تب ہم نے وزٹ کیا تھا, اس کے بہت کم جو ہیں فالوورز تھے, لیکن اس واقعے کے بعد لبرل سیکولرز اور منظور پشتین گروپ نے اس کو بہت زیادہ فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہوا کیا اس معاملے کے اوپر, جیسے آپ کو ایک 7 سپٹمبر کی اس کی پوسٹ دیکھ لیں, وہ کیا لکھی ہوئی ہے وہ آپ خود پڑھتے جائیں, اور کہہ رہی ہے مولوی یہ تھا ورنہ اس کو یہ وہ اس طرح کی چیزیں, اور آگے کیا لکھ رہی ہے کہ اس لیے دوسرے نکاح والی بے حیائی کر ہی لو, یعنی دوسرے نکاح تک کو اس عورت نے بے حیائی قرار دیا ہوا ہے. تو آپ اس سے اسلام کی یا مسلمانیت کی کیا توقع کر سکتے ہیں. دوسری پوسٹ چیک کر لیں, پلوش شاہ ان 2060 یعنی 2060 کے اندر پلوش شاہ کیسی ہوگی. ایک بوڑھی عورت ناچ رہی تھی ایک بندے کے ساتھ اور بڑی غلاظت بھرا ناچ کر رہی تھی, تو اس نے اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ میں بوڑھا بھی اس طرح ہو کے مرنا چاہتی ہوں. پھر آگے چیک کر لیجئے اور بھی اس کے اوپر بچہ بازی کے حوالے سے کہ یہ جناب یہ پشتون کلچر کے حوالے سے کیا لکھ رہی ہے, وہ آپ اس کے ہی زبانی دیکھ لیجئے, ہم وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, آپ خود پڑھ لیں طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کیا لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, یا پگڑی والوں کو یہ چمگادڑ لگنے والے مرد قرار دے رہی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بندی کیا کہہ رہی ہے پشتون کلچر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ایک اور پوسٹ اپنی اس کی ملاحظہ کر لیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ یہ جناب
ایک عورت دکھائی ہوئی ہے اس نے اس پوسٹ کے اندر ویڈیو لگائی بڑی ولگر قسم کی جس کے اندر ایک عورت کے 2 ہسبینڈ ہیں اور اس کو اس نے شیئر کر کے لکھا ہوا ہے عورتوں کی اقرار الحسن، یعنی اقرار الحسن کی کیونکہ 2-3 بیویاں ہیں، تو یہ چیز شو کر رہی ہے کہ یہ عورتوں کے اندر جو ہے نا باہر کسی ملک کے اندر یہ معاملات بھی ہوتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے اسلام کی دوسری شادی کے کانسیپٹ کو کس طرح سے یہ ملائن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو بھی اس نے اسی طرح کی شیئر کی ہوئی ہے جس کے اندر ایک ولگر قسم کا لڑکا دکھایا ہوا ہے جو کہ سمجھ لیجئے وہ ہم بات ابھی یہاں پہ کرنا نہیں چاہ رہے۔ بہرحال اس کی پروفائل کو ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے زیادہ وزٹ نہ کیجیے گا، نہیں تو اس کو زیادہ اور پروموشن مل جائے گی۔ ہم نے چونکہ اس کی ان چیزوں کو آپ کے سامنے شو کرنا تھا کہ یہ کون عورت ہے اور کس طریقے سے اس نے یہ معاملات کیے اور کس لیے اس نے اس چیز کو یوز کیا کہ اپنی پروفائل پکچر ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام کے ساتھ سمجھ لیجئے لگا دی، ٹھیک ہے، یعنی وہی سمجھ لیجئے وہی جو کوسچن کیا تھا وہی والی پکچر بھی اس نے آج تک اپنے پروفائل کے اوپر اس وقت تک لگائی ہوئی ہے۔ اب پچھلے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غزہ کے اندر کیا معاملات ہوئے اور آج تک اس نے اس کے اوپر کوئی پوسٹ نہیں کی، پچھلے اس کے 6 مہینے بے شک چیک کر لیں، لیکن پوسٹیں کس چیز کے اوپر ہو رہی ہیں؟ یہ 14 گھنٹے پہلے والی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ جس کے اندر یہ منظور پشتین گروپ کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے پیچھے بھی مزید چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے منظور پشتین کے سمجھ لیجئے وہ بندہ منظور پشتین جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ پشتون ایک ایسی موومنٹ تیار کرے جس کے ذریعے سے پاکستان کو توڑا جا سکے، پشتونستان علیحدہ سے بنایا جا سکے، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی ناانصافیاں غلط کام ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر اگر ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف پشتون کے ساتھ لنک کر کے ایک نئی سمجھ لیجیے معاملات شروع کر لیں۔ تو آپ اس کی پروفائل دیکھ لیں کہ پشتون موومنٹ کی یا پھر منظور پشتین کی کیسے دلالی کر رہی ہے اور دوسری طرف کس طریقے سے ان لوگوں کو یا ان پشتونوں کو جو اسلام کی بات کرتے ہیں یا پھر اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں یا مسلمانوں کو پریکٹسنگ مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے اپنی پروفائل کے اوپر ملائن کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس ایک پوسٹ نہیں ہے پچھلے کئی مہینوں کے اندر جس میں یہ غزہ یا پھر سمجھ لیجئے اور سمجھ لیجئے معصوم لوگوں کی کے حوالے سے کوئی بات کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں ان ظالموں کو سخت پکڑے جو کہ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے اپنی دکانداریاں چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انجینئر جیسے لوگ جو کہ لبرلز کی سیکولرز کی دلالی کر رہے ہیں اور دجالیت پھیلا رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے اس وقت یہ بہت ہی ویسے خوشی کا بھی موقع ہے کہ اس وقت چاہے کوئی ایتھسٹ ہوں ان کے پیجز جا کے دیکھ لیں، سیکولرز کے پیجز جا کے دیکھ لیں، فلمی ایکٹریسز کے پیجز جا کے دیکھ لیں، یا پھر بھانڈ مراسیوں کے پیجز آپ جا کے دیکھ لیں، یا پھر ٹی وی یا پھر فلم کے اداکاروں کے یا اداکاروں کے میل فیمیلز کے سب کے آپ دیکھ لیجئے، علی ظفر سے لے کے نا جو کہ اس کے علاوہ ایون جو سیکولر قسم کے سمجھ لیجیے اینکر پرسن ہیں ان کی پروفائلز جا کے دیکھ لیں، مبشر لقمان سے لے کے اقرار الحسن تک سب کی پروفائلز کے اوپر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف زہر نظر آئے گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر آ کے یہاں کے حکمرانوں کو للکارا ہے ہر لحاظ سے، غزہ کے لحاظ سے، فلسطین کے لحاظ سے، کہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام بنائیں گے، مسلم امہ کا کانسیپٹ اجاگر کریں گے اور اس کے علاوہ اسلام کے نظام حکومت کی طرف جائیں گے، قرآن و حدیث کے نظام کو نافذ کرنے کی طرف جائیں گے، تو ہی آپ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو اس وقت آپ کو مار رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ان لوگوں کو پسند نہیں آتی، چاہے وہ مرزا ہو، چاہے وہ مرزا دجال کی پارٹی ہو، انجینئر دجال کی پارٹی ہو، یا سیکولر دجالوں کی پارٹی ہو جو صرف اسلام کو اپنے من مانیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی بات آئے تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے اور ان کے شر سے مسلمان امت کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔